بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ابتدا ہوتی ہے رب جلیل کے پاک نام سے۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ۔ ابدی صحیفہ رشد و ہدایت، قرآن مجید، فرقان حمید کی تلاوت کا شرف حاصل کرتے ہیں ملک کے مایہ ناز قاری، قومی ایوارڈ یافتہ جناب قاری عبدالخالق صاحب۔ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير،
ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. صدق الله العظيم. وہ معزز کے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تار کے قرآن ہو کر ہدیہ نام ورفعنا لک ذکرک اور حضرت کی مدد اللہ العالی کیا خوب فرماتے ہیں، کیا خوب سجایا ہے میری یاد نے دل کو، پھولوں میں بسایا ہے میری یاد نے دل کو، سب رحمت یکجا تو بنتا ہے محمد، یہ راز بتایا ہے میری یاد نے دل کو۔ اب دانائے رسول، ختم الرسول، مولائے کل، سید المرسلین کے حضور گلہائے عقیدت و محبت نچھاور کرنے کا شرف حاصل کرتے ہیں حافظ عمر فاروق صاحب کی محمد سے وفا تمہیں تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ پیار اور محبت کے ساتھ نماز اللہ درود پاک پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مطلعِ انوار ہے شہر مدینہ دیکھ لو، مطلع انوار ہے شہر مدینہ دیکھ لو،
بن رہا تھا یہ یہاں جنگل درندوں کا حضور، بن رہا تھا یہ یہاں جنگل درندوں کا حضور، بن رہا تھا یہ یہاں جنگل درندوں کا حضور، آپ نے مانا بنی آدم میں غربت کا نور، مطلع انوار ہے شہر مدینہ دیکھ لو، باغیوں سرکش بنے عابد و زاہد بے شمار، باغیوں سرکش بنے عابد و زاہد بے شمار، باغیوں سرکش بنے عابد و زاہد بے شمار، جان کے در پر جان کے در پہ لوگ کو بنایا جانسار، مطلع انوار ہے شہر مدینہ دیکھ لو، بھولے بھٹکے آدمی اللہ کے در پر آ گئے، بھولے بھٹکے آدمی اللہ کے در پر آ گئے، بھولے بھٹکے آدمی اللہ کے در پر آ گئے، تھے تو بچھڑے مدتوں سے، تھے تو بچھڑے مدتوں سے، پھر سے گھر پر آ گئے، مطلع انوار ہے شہر مدینہ دیکھ لو، آپ کے لطف کرم سے بات بگڑی بن گئی، آپ کے لطف کرم سے بات بگڑی بن گئی، آپ کے لطف کرم سے بات بگڑی بن گئی، تھے موتی شیطان کے لب سے بن گئی، مطلع انوار ہے شہر مدینہ دیکھ لو، مطلع انوار ہے شہر مدینہ دیکھ لو، ہو کرم سیماب پر بٹکا ہے عصیاں میں غریب، ہو کرم سیماب پر بٹکا ہے عصیاں میں غریب، ہو کرم سیماب پر بٹکا ہے عصیاں میں غریب، دل روشن نور سے، دل روشن نور سے، دینار والی ہو نصیب، مطلع انوار ہے شہر مدینہ دیکھ لو، مطلع انوار ہے شہر مدینہ دیکھ لو، سبز گنبد کا جڑا اس میں نگینا دیکھ لو، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الله شفاء القلوب. حضرات، اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں آج کے مہمان خصوصی لائق صد افتخار عزت مآب جناب محترم ریٹائرڈ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ خواجہ محمد شریف صاحب کو وہ تشریف لائیں اور اپنے بیان سے ہمیں منور فرمائیں. عشق و محبت اور نافرمانی
أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم کہ میں اپنی گفتگو پنجابی زبان میں اور اس سلسلے میں آپ کو بڑا اچھا قصہ بھی سناتا ہوں. یہ سن 70 کی بات ہے. میں لاء کالج میں LLB کا اسٹوڈنٹ تھا تو ہمارے ساتھ ہی اورینٹل کالج لاہور ہے. علامہ علامہ صدیقی صاحب بڑے درویش آدمی تھے. وہ پنجاب یونیورسٹی کے وائس چانسلر تھے اور اس سے پہلے وہ پنجاب یونیورسٹی میں MA اسلامیات کی کلاس کے ایکٹیو پروفیسر تھے. تو اورینٹل کالج میں پنجابی زبان کی کلاسوں کا افتتاح کرنا تھا. انہوں نے بڑی پیاری بات کی جو آج تک میرے دل میں نقش ہے. انہوں نے کہا جب میں اردو بولتا ہوں تو ایسا لگتا ہے میں جھوٹ بولتا ہوں اور جب پنجابی بولتا ہوں تو ایسا لگتا ہے میں سچ بولتا ہوں. اردو ہماری قومی زبان تو ہے لیکن مجھے اپنی ماں کی پنجابی زبان پہ فخر ہے. جو اسٹیٹ سیکرٹری صاحب تھے انہوں نے میرے متعلق بڑے اچھے کلمات کہے. ان کا شکر گزار ہوں. لیکن ایمانداری کی بات ہے جب میں اپنے گریبان میں جھانکتا ہوں تو میں گنہگار ہوں. اور بغور میاں محمد بخش صاحب کے خشکا جنہ مولنا میرے مالک کو بڑے آئیاں میں گلیاں کا پورا میں انسان چڑھتا ہے. یہ تو اللہ پاک اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جج بنایا, چیف جسٹس بنایا. اور آج حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اس محفل میں اپنی بہنوں بھائیوں اور بزرگوں کے درمیان آ گیا. گزارش یہ ہے کہ یہ محفلیں ہونی چاہیے اور خوب ہونی چاہیے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ جب ہم اس محفل سے اٹھ کے جائیں اور یہاں پر جو کچھ ہمیں کہا جائے سنا جائے اس پر عمل کیا جائے. لیکن بدقسمتی ایسی ہے, مجھے معاف کر دیجیے, ہمارا حال ایسا ہے جیسے ہم قبرستان میں کسی مردے کو دفنانے جاتے ہیں یا اپنے والدین کی مغفرت کے لیے دعا کرنے جاتے ہیں. اس وقت تو ہم بڑے خوف زدہ ڈر رہے ہوتے ہیں, باہر نکل کر تو پھر ہمارا حال وہی ہو جاتا ہے اور سب دنیا داری چل رہی ہے. قرآن شریف اگر آپ تفصیل کے ساتھ پڑھیں, میں نے 2-3 بار کوشش کی ہے, میں روز سے پڑھتا ہوں, تو یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا معجزہ ہے اپنے امتیوں کے لیے. اور ہم خوش قسمت ہیں کہ ہم حضور کی امت میں سے. سب سے بڑی بات یہ کون سی برائی ہے جو اس ملک میں نہیں ہو؟ جھوٹ, وعدہ خلافی, کم تولنا, خوراک میں ملاوٹ کرنا, ایکسپائرڈ دوائیاں لوگوں کو دینا, لوگوں کی زمینوں پہ قبضے کرنا, یتیموں کا مال کھا جانا. اور اگر آپ قرآن شریف کا مطالعہ کریں تو 2 پیغمبر جو تھے, حضرت شعیب, ان کی قوم کم تولتی تھی, اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو غرق کر دیا. حضرت لوط کے متعلق آپ کو پتہ ہے جو وہ ان کی قوم کرتی تھی, اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی غرق کر دیا. اور قوموں نے جو برائیاں کی, اللہ تعالیٰ نے ان کے چہرے بگاڑ دیے, ان کی سوروں کی شکل بندروں کی شکل کا بنا دی. لیکن یہ سب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے اور ان کی مہربانی ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ میری امت کے ساتھ ایسا کوئی واقعہ نہیں ہونا چاہیے اور ہم ان کی وجہ سے بچے ہوئے. لیکن جو کچھ ہم کرتے ہیں, خدا کی قسم ہمارا یہاں پہ رہنے کا حق نہیں. ہم دوسروں کے عیب ڈھونڈتے رہتے ہیں اور بقول ایک شاعر کے کہ میں دوسروں کے عیب ڈھونڈ رہا تھا, جب اپنے گریبان میں منہ ڈالا تو میرے دل کو اچھی بات ہی نہیں تھی. یہ حال ہمارا ہے. پھر ایک بات جو اسٹیٹ سیکرٹری صاحب نے کہی کہ میں اس محفل کا مہمان خصوصی ہوں, میں بڑا اس بات سے ڈرتا ہوں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا یہ پختہ عقیدہ ہے کہ وہ آخری نبی, اور جو بدبخت اس بات پہ یقین نہیں رکھتا یا وہ مرضی ہے یا اور کوئی ایسا فرقہ ہے تو وہ قابل مذمت اور قابل قتل ہے.
جو حضور کو اپنی نبی نہیں مانتا، اور ان کی شان میں جو گستاخی کرتا ہے وہ بھی قابل مذمت اور قابل قدر ہے۔ دیکھیے ایک پولیس والے نے، ایلیٹ فورس کے ایک آدمی نے، جس کا نام ممتاز قادری ہے، وہ کتنا بڑا عاشق رسول ہے، اس نے پنجاب کے گورنر کو جو گستاخ رسول تھا، مذہب کا خلاف کرتا تھا، اپنی جان دینے کے لیے اس کو قتل کر دیا، اور اس نے عدالت میں یہ مانا کہ ہاں میں نے قتل کیا ہے۔ یہ گستاخ رسول اکثر حضور پاک کی شان میں اور ہمارے مذہب کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ اگر آپ اس کے بیٹے کی یہ کتاب پڑھیں، سلیمان تحصیل کی لیسن ٹو ہسٹری اس کا نام ہے، وہ ایک سکھ بیوی سے بیٹا تھا، اس نے کہا کہ میرے باپ کے فریج میں ہر وقت سور کا گوشت اور شراب ہوتی تھی۔ یہ اس کے بیٹے نے لکھا ہوا اپنی کتاب میں، اس کتاب کا نام ہے لیسن ٹو ہسٹری۔ قرآن شریف کی مجھے ایک آیت عربی میں تو یاد نہیں آ رہی، لیکن آپ دیکھیے کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا رتبہ بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا ہے، جب تم اپنی جانوں پہ ظلم کرو تو میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جاؤ اور وہاں سے معافی مانگو جاؤ۔ اس سے بڑا اور کیا تفویض۔ پھر قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں اور میرے فرشتے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درود بھیجتے ہیں، مومنو تم بھی ان پر درود بھیجو۔ اس سے بڑی کیا جس کی شان اگر یہ بیان کر سکتے ہیں، میرے جیسا نالائق آدمی کی شان کیا بیان کرے۔ اور جیسے کہ میر علی شاہ صاحب نے کہا، اتنے میر علی اتنے تیری سنا ایک گستاخ سکھیاں اتنے جا لگی، میں اس قابل ہی نہیں ہوں کہ میں ان کی شان بیان کر سکوں۔ اب ہم سلسلہ عالیہ کا تعارف پیش کرتے ہیں۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ تعارف پیش کرنے کے لیے صاحب مجاز سلسلہ عالیہ نقشبندیہ اویسیہ لاہور کے امیر جناب خالد محمود چشتی صاحب تشریف لاتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سلاسل تصوف چار مذکور ہیں، چشتیہ، سہروردیہ، قادریہ اور نقشبندیہ۔ اور نقشبندیہ آگے دو شاخی ہیں، نقشبندیہ مجددیہ اور نقشبندیہ اویسیہ۔ یہ سب سراسر برحق اور ایک ہی گلدستے کے پھول ہیں جو ہر سو مہک رہے ہیں۔ منبع فیض و برکات ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اول ذکر تینوں سلاسل میں برکات حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم سے جاری و ساری ہیں، جبکہ نقشبندیہ میں یہ برکات نبوی کا سوتا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینہ اثر سے پھوٹتا ہے۔ ان سب سلاسل تصوف میں سلسلہ عالیہ نقشبندیہ اویسیہ کی ایک اپنی شان ہے۔ اس میں حصول فیض کا وہ طریقہ ہے جس طرح حضرت اویس کرنی نے جسمانی طور پر دور رہ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روحانی فیض حاصل کیا، اس طریقہ کو نسبت اویسیہ کہا جاتا ہے۔ یعنی روح کا روح سے فیض حاصل کرنے کے طریقہ کو اویسی طریقہ کہا جاتا ہے۔ سامعین کرام، سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مجدد ہیں حضرت مولانا اللہ یار
وقت کے معروف علماء سے علم دین حاصل کرنے کے بعد تصوف کے میدان میں قدم رکھا۔ آپ کے استاد مکرم حضرت عبدالرحیم رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو ابتدائی منازل سلوک طے کروانے کر برزخ میں بطریق اویسیہ حضرت علاءالدین مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے رابطہ کروایا، جہاں سے آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فیض بھی حاصل کیا اور خلافت بھی ملی، حالانکہ آپ کے درمیان کوئی 400 سال کا فاصلہ ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ربع صدی کی مسلسل محنت سے اس میں کمال حاصل کیا اور 1962 میں بطریقہ نسبت اویسیہ سالکین کی تربیت کا آغاز ہوا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت یافتہ افراد آج دنیا کے کونے کونے میں موجود ہیں، جو قرآن و سنت کی منہ بولتی تصویر ہے۔ فروری 1984 میں تصوف سلوک کے یہ بہرے بے قرار اپنے جملہ کمالات کے ساتھ ظاہری نظروں سے اوجھل ہو کر اپنی آخری آرام کا مرشد آباد چکرالا میں جا منصب ہوئے۔ اللہ کریم آپ رحمۃ اللہ علیہ پر بے حد رحمت نازل فرمائے۔ حاضرین رحمت، سلسلہ عالیہ کے موجودہ شیخ حضرت مولانا اللہ یافع رحمۃ اللہ علیہ کے جانشین دارالعرفان منارہ ضلع چکوال کے مرد پوستانی بلند و بالا شخصیت فی علم و جسم حضرت محمد امیر محمد اکرم امان مدثر والی ہیں۔ آپ مفسرین کرام میں ایک منفرد مقام کے حامل ہیں۔ آپ نے قرآن کریم کی تفسیر اسرار التنزیل تحریر فرمائی، جو اردو انگریزی دونوں میں دستیاب ہے۔ اردو میں قرآن کریم کی بیانیہ تفسیر عقل و تفاسیر اور پنجابی میں زابدی عبداللہ کے نام سے پنجابی تفسیر بیان فرمائی۔ قرآن پاک کا اردو میں نہایت آسان بامحاورہ ترجمہ اکرم التراجم کے نام سے تصنیف فرمایا، جس کا انگریزی میں ترجمہ کیا جا رہا ہے۔ سامعین محترم، شیخ سلسلہ نشمت اویسیہ نے کئی کتابیں تصنیف فرمائی، جن میں ارشاد السالکین، کنز الطالبین، دیار حبیب میں چند روز، درود و سلام، نور و بشر کی حقیقت، تعلیمات و برکات نبوت، طریق نسبت اویسیہ، خطبات امیر، راہی اوقت و بلا، تصوف کیا ہے، رموز دل، کنوز دل، نقوش اور محاذ شیخ کے خاص مقام کے حامل ہیں۔ آپ مدثر سیماب اویسی اور فقیر کے کلمی نام سے شاعری بھی فرماتے ہیں۔ گرد سفر، نشان منزل، متاع فقیر، کون سی ایسی بات ہوئی ہے، سوچ سمندر، آس جزیرہ اور دیدہ تک آپ کے کلام کے مجموعے شائع ہو چکے ہیں۔ آپ نے دنیا بھر کے سفر بھی فرمایا اور سفر نامے بھی تحریر فرمائے، جس میں بارہ حصہ اول اور بارہ حصہ دوم انمول سفر نامے ہیں۔ حضرت شیخ مکرم کے تازہ اشارات عالیہ پر مبنی رسالہ ماہنامہ المرشد ہے، جو باقاعدگی سے ہر ماہ شائع ہوتا ہے۔ آپ مدثر علی نے سگارہ تعلیمی نظام کی بنیاد رکھی تاکہ ملک و قوم کو صحیح العقیدہ سچے مسلمان، جرنیل، ڈاکٹر، انجینئر دستیاب ہو۔ اس کے علاوہ عصر حاضر کے تمام مسائل پر گہری نگاہ بھی رکھتے ہیں اور اس کا حل بھی ارشاد فرماتے ہیں، لیکن سب سے بڑھ کر آپ مدثر علی میدان تصوف کے شہسوار ہیں۔ آپ مسلسل 25 برس تک اپنے شیخ کے زیر سایہ تدریس حاصل کرتے رہے۔ آپ فرماتے ہیں نسبت اویسیہ برکات نبوت کا سمندر ہے۔ اس سلسلہ عالیہ میں جو آج یہاں سے بدائش شروع کر جاتا ہے، سارے گھر والوں کو بٹھا کر ذکر کروائے تو سب کے بدائش جاری ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ سامعین گرامی، شیخ سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ فرماتے ہیں، ہاں میں ڈنڈے کی چوٹ پہ کہتا ہوں کہ میں ایک نگاہ سے ایک شخص کے وجود کے ذرے ذرے کو اللہ کا ذکر سکھا سکتا ہوں۔ یہ مجھ پر اللہ کا احسان ہے، جس کے لیے بڑے بڑے صوفی برسوں کا وقت طلب کرتے تھے، مجھے اللہ نے وہ قوت بخشی ہے کہ ایک لمحے میں کر سکتا ہوں۔ یہ اللہ کی عطا ہے۔ اس سلسلہ عالیہ کا تھوڑا امتیاز یہ ہے کہ اس میں طالب کی روحانی تربیت کر کے
برزخ میں نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درس اقدس پر روحانی بیعت کروائی جاتی ہے۔ دل ایسی ماں میں دیکھو تو چمک ہے ان کی، کیوں زمانے پہ نہ ہم اس کی برسات کریں۔ الحمدللہ اس نعمت کے حاملین کی تعداد ہزاروں میں ہے، جس میں مرد و زن شامل ہیں اور اس نعمت کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے رات دن محنت کر رہے ہیں۔ محترم سامعین، پوری دنیا میں اور پاکستان کے چھوٹے بڑے اکثر شہروں میں سلسلہ کے ذاتی تربیتی مراکز موجود ہیں جہاں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ مرکز پاکستان میں منارہ ضلع چکباب میں دارالفان ہے، جہاں شیخ سلسلہ خود تشریف فرما ہے۔ یہاں پر انگریزی ماہ کے پہلے ہفتہ اور اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ رمضان المبارک میں آخری اشرا میں اعتکاف اور مئی اور جون میں سالانہ اجتماع مسلسل 30 سے 35 دن تک جاری رہتا ہے، جس میں پوری دنیا سے لوگ برکات نبوت کے حصول کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ معزز خواتین و حضرات، یہ شیخ سلسلہ نقشبندیہ ویسے کی طرف سے دعوت عام ہے کہ آپ پورا سال جب کوئی چاہے اور جتنے دن چاہے وہ دارالفان منارہ ضلع چکباب میں ذکر قلبی سیکھنے اور حصول برکات نبوت کے لیے حاضری دے سکتا ہے۔ یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر عرصہ سالات آج بھیجا۔ الحمدللہ مختصر تعارف سلسلہ عالیہ نقشبندیہ ویسے پیش کیا گیا ہے۔ تفصیلی تعارف سلسلہ عالیہ اور مشائخ کے فیصلے کے بارے جاننے کے لیے ریاض جابلہ اور راہ نورد شوق اور دیگر کتب کا مطالعہ فرمائیں جو باہر بک سٹار پر موجود ہیں۔ وما توفیقی الا باللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ صاحب جناب بھائی عبد القدیر آوان صاحب کو کہ وہ آج کے اس موضوع بعثت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر خطاب فرمائیں اور ہمارے دلوں کو منور فرمائیں۔ آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش، اور ظلمت رات کی سیماب پا ہو جائے گی۔ شبنم فشانی میری پیدا کرے گی سوز و ساز، اس چمن کی ہر کلی درد آشنا ہو جائے گی۔ پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیام سجود، پھر جبیں خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی۔ آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی۔ جناب بھائی عبد القدیر صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صل علی محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ خدا منہ چوم لیتا ہے، خدا منہ چوم لیتا ہے، شہیدی کس محبت سے، زباں پہ میری جس دم نام آتا ہے محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ جل شانہ نے ہم سب کو یہاں اپنے حبیب کی محبت میں اکٹھا ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ قابل صد احترام معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ کے حضور دعا گو ہوں، چونکہ جب میں اپنے گریبان میں جھانکتا ہوں اس بات کی تسلی پاتا ہوں کہ ایک حقیر انسان ہوں، ایک وہ مشت غبار جو دل میں، جو قلب میں ابھرتے ہوئے خیالات، ابھرتی ہوئی محبتوں کا اظہار کرنے سے بھی قاصر ہے۔ اس خوبصورت محفل کے صدقے میں اپنے اللہ کے حضور یہ دعا گو ہوں کہ یا اللہ مجھے توفیق عطا فرما کہ جو درد دل میں آپ معزز خواتین و حضرات کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں وہ مجھے توفیق عطا فرمائے۔
قرآن کریم کلام ذاتی ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ. اشاق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود اللہ جل شانہ مخاطب فرماتے ہیں کہ قل ان کنتم تحبون اللہ. کون ہے جو اللہ سے محبت کا خواہش مند ہے؟ فاتبعونی، اے میرے حبیب انہیں بتا دیں، ہر اس شخص کو بتا دیں جو مالک کل کائنات سے تعلق استوار کرنا چاہتا ہے، جو اللہ جل شانہ کی رضا کا طالب ہے. اے میرے حبیب اس تک یہ بات پہنچا دیں. فاتبعونی، آپ کا اتباع کرے. دیکھو دعویٰ ہے کہ اللہ سے محبت کرنے والے دعوے دار کون ہیں، اور اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے حبیب بتا دو انہیں کہ آپ کا اتباع کریں. آپ اللہ جل شانہ سے محبت مانگتے ہیں، اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اختیار کرو، اللہ تم سے محبت فرمائے گا. یحببکم اللہ، تم اللہ کے محبوب ہوگے. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہاری خطائیں، تمہارے گناہ، تمہاری لغزشیں معاف فرمائے گا. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والے مہربان ہے. حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مری ہے کہ مسجد نبوی میں دونوں آیات کا انداز دیکھیے، خوبصورتی دیکھیے کہ پہلی آیت کریمہ میں اللہ جل شانہ نے ہر اس کو مخاطب کیا ہے کہ جو تعلق ذات باری تعالیٰ چاہتا ہے اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ اللہ کا محبوب ٹھہرا. اور یہاں ایک اور انداز، ایک خوبصورت انداز کہ ایک صحابی رسول انتہائی مفلس مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے. آپ کے ساتھ دار دنیا کے مصائب اس حد تک ہیں کہ کبھی ایسے بھی حالات آتے ہیں کہ آپ کے اولاد کو کھانا میسر نہیں ہوتا اور بچے بھوکے سو جاتے ہیں. مفلسی کا یہ حالت کہ وہ جو زیب تن ہے وہ جگہ جگہ سے اس میں ٹانکے پرو ہوئے ہیں، اور مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے. محنت و مزدوری سے وجود شل ہو جاتا ہے، اور جب حاضری کا موقع ملا مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، عوارضات دنیا اٹھا اٹھا کے وجود شل ہے. آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے، آپ کی زیارت مبارک سے وہ بھول جاتا ہے کہ اس دار دنیا کے مصائب ہیں، میں مفلس ہوں، معاشرے میں کس حیثیت سے اللہ نے مجھے پیدا فرمایا وہ یہ بھول جاتا ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں اس دائر دنیا کا وہ انسان ہوں جس کے پاس جو کچھ ہے شاید اور کسی کے پاس یہ کچھ نہیں. اس کے پاس وہ خوشیاں ہیں، اس کے پاس وہ مسرتیں ہیں، اس کے پاس وہ منزلیں ہیں، وہ قدریں ہیں جو شاید اور کسی کے پاس نہیں. اس لیے اسے رخ انور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا. اسی محبت میں، اسی ظاہر محبت میں بیٹھے ہیں. اور کیا اللہ کی عطا ہے ان ہستیوں پر. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ خوش نصیب ہستیاں ہیں جنہیں اللہ نے پسند فرمایا اپنے حبیب کی خدمت کے لیے. اور کیا خوش بختی ہے کہ جو دل میں آیا روبرو عرض کر دی. وہ سوچتے ہیں، بیٹھے ہیں اور دفعتاً خیال کرتے ہیں کہ یہ تو دار دنیا ہے، اس کے اپنے حالات ہیں، یہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے لائق نہیں. آپ کو تو جو اللہ جل شانہ نے مقام محمود کا وعدہ فرمایا ہے، آپ کا مقام تو وہ ہے. وہ سوچتے ہیں کہ یہ دنیا ہی ہے. میں گھر سے اٹھا، آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، اور میں دنیا کا خوش نصیب ترین انسان اپنے آپ کو اس محفل میں سمجھنے لگا. جب اس دنیا کی بساط لپٹ جائے گی
آپ پردہ فرما جائیں گے، ہم سب اس دار دنیا سے، زندگی کے اس حصے سے ٹرانسفر ہو جائیں گے زندگی کے دوسرے پہلو میں، آخرت ہوگی، جنت ہوگی۔ تو اللہ کے کرم سے، اللہ کے حبیب کی دعا سے اللہ کا احسان ہو اور جنت بھی نصیب ہو تو آپ کا تو اعلیٰ ترین مقام ہوگا۔ یہ دار دنیا ہے، جب اٹھتا ہوں آپ کی خدمت میں آتا ہوں، جنت میں تو آپ مقام معبود پر ہوں گے۔ بے شک اے اللہ کے حبیب، آپ نے جنت کی آرزو کی، دعا کی، آپ کا حکم ہے، اللہ نے جنت کی بے شمار انداز بیان فرمائے ہیں، بے شمار سہولتیں عطا فرمائے گا، وہ سارا صحیح ہے، پر اے اللہ کے حبیب، اے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس جنت کو کیا کروں گا جس میں مجھے اس طرح حاضر ہونے کا موقع نہ ملے؟ میری جنت تو آپ کے قدم مبارک میں ہے۔ جو بھی دائرے دنیا کی تکالیف آتی ہیں یا رسول اللہ، آپ کے رخ انور پر ایک نظر پڑے تو لگتا ہے کہ میں یہیں اسی لمحے جنت میں ہوں۔ آپ نے توقف فرمایا، خاموشی فرمائی۔ اب دیکھیں، حالات مرتب زبان سے نہیں، کیفیات قلبی پر ہوتے ہیں۔ کس جذبہ محبت سے آپ کا وہ غلام آپ سے ارزاں ہے کہ جواب اللہ کے حبیب نے دیا، خود ذات باری تعالیٰ نے دیا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ کہ تو فکر نہ کر، تو اتباع اختیار کر اللہ کا اور اس کے حبیب کا، تجھے ان محافل میں پہنچنے سے کوئی نہیں روکے گا۔ ان آیہ کریمہ، شان نزول عرض کر رہا ہوں اس آیہ کریمہ کا، اور جو لفظی ترجمہ بنتا ہے کہ جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرے بس ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا، یعنی پیغمبروں، صدیقین، شہداء اور نیکوکاروں کے ساتھ۔ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا، اور یہ لوگ اچھے رفیق۔ اللہ جل شانہ نے اس مفلس لیکن قلب میں وہ محبت موجزن ہے کہ ساری دنیا کی خیر القرون کے بعد محبتیں اکٹھی کر لو تو ایک ذرہ برابر نہیں ثابت ہوتی۔ اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، میں اس جنت کو کیا کروں گا جس میں آپ کا قرب نہ نصیب ہو سکے، آپ کی محفل نہ نصیب ہو سکے؟ تو اللہ جل شانہ نے اس عاشق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا کہ نہیں، تو اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اختیار کرے گا تو اللہ کا محبوب ہوگا، اور اللہ کے محبوب کو جنت میں بھی اسی طرح کی محفل نصیب ہوں گی، اللہ کے پیغمبروں کی محفل ہوگی، اللہ کے صدیقین کی محفل ہوگی، اس کی راہ کے شہداء کی محفل ہوگی، اور صلح و صالحین کی محفل ہوگی، اور کیا خوب رفیق ہیں۔ اور اس کے بعد جو میں نے شعر پڑھا کہ خدا منہ چوم لیتا ہے شہیدی کس محبت سے، زبان پہ میری جس دم نام آتا ہے محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ شہیدی بڑی خوبصورت انداز سے اظہار محبت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں۔ شہیدی ایک شاعر ہیں جو یہاں اس مشرق سے تھے، وہ حرمین شریفین کی حاضری پر گئے، اور آگے ان کا تھوڑا سا واقعہ میں شعر کے مفہوم کے ساتھ وہ بھی عرض کر دیتا ہوں کہ وہ شہیدی کہتا ہے کہ خدا منہ چوم لیتا ہے شہیدی کس محبت سے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ادا کیا جاتا ہے تو ایسے لگتا ہے کہ قدرت وہ سبب پیدا کر دیتی ہے کہ کوئی عاجز، کوئی مفلس آپ کا نام نامی نہیں لے سکتا جب تک اس کے لب اپنا ہی بوسہ نہ لے لے۔ زبان پہ میری جس دم نام آتا ہے محمد کا، کہ یہ وہ اللہ کا کرم ہے، وہ انداز ہے، قدرت کا وہ کرشمہ ہے کہ نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ادا کرتے ہوئے لب ایک دوسرے کا بوسہ لیتے۔ بات
کیفیات کی میں نے کی، بات تمنا کی، عشق کی، محبت کی، تو یہ شہیدی مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ حاضر ہوئے۔ اگلا شعر میں ان کا، یہ 2 شعر میں پڑھ رہا تھا تو میں نے لکھ لیے کہ آج کی محفل میں آپ احباب سے ان شعروں پر ضرور بات کروں گا اور آپ سے شیئر کروں گا کہ تمنا ہے درختوں پر تیرے روزے کے جا بیٹھے، قفس جس وقت ٹوٹے طائرے روئے مقید کا۔ حضرت مدد اللہ علی اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ 70 کی دہائی تک ایک ایسا درخت کھجور کا جو روزہ اطہر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب لگا تھا، اور وہ اس خیر القرون کے زمانے مبارک سے تھا، درخت کی حالت نہیں رہی، جھاڑ نما پودا بن گیا، لیکن وہ وقت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ اس دار فانی میں موجزن تھے تب سے وہ پودا وہ درخت تھا اور 2-3 شاخیں نکال چکا تھا۔ تو مشاہدی نے جب یہ اس درخت کو دیکھا تو اس نے یہ شعر پڑھا تھا کہ تمنا ہے درختوں پر تیرے روزے کے جا بیٹھے، قفس جس وقت ٹوٹے طائرے روئے مقید کا، کہ جب یہ سینے کا قفس ٹوٹے اور میری روح آزاد ہو تو ایک پرندے کی مانند اللہ کرے کہ اللہ کے حبیب کے در پر جو درخت ہے ان پر جا بیٹھے۔ آتے ہیں آپ کیا سوچ رہے ہیں کہ وہ مالک ہے، کل کائنات ہے، اس کی ذات علیم ہے، جس طرح اس کی ذات لا محدود ہے اسی طرح صفات باری تعالیٰ کی لا محدود ہیں۔ اللہ نے اس محبت سے، جس محبت سے اس نے شعر عرض کیا، اسی محبت سے جب وہ جالی اطہر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گیا اور سلام عرض کیا، وہیں گرا، وہیں اس کی روح قبض ہو۔ تو آج کا جو موضوع ہے، آج کا جو ماہ مبارک ربیع الاول کے حوالے سے جو گفتگو ہے، جو میرا اور آپ کا یہاں اکٹھا ہونے کا مقصد ہے، اللہ کا کرم ہے کہ اللہ جل شانہ نے ماہ مبارک ربیع الاول ہماری زندگیوں میں بار دیگر عطا فرمایا، یہ اس کا احسان ہے۔ موقع ملتا ہے کہ ملک کے طول و عرض میں سفر کرتا ہوں اور جگہ جگہ، ہر موڑ، ہر چوراہے میں، ہر شہر میں اظہار محبت کے اپنے اپنے انداز ہیں، اور ولادت باسعادت 9، 11 اور 12 3 تاریخ اسلامی میں جن پر بحث رہی فی زمانہ کچھ وقت سے 12 ربیع الاول عام ہوئی، وگرنہ اس سے پہلے 3 تاریخ جو ہیں 9، 11 اور 12 ربیع الاول اس پر بات ہوتی تھی۔ بہرحال یہ حتمی بات ہے کہ یہ وہ ماہ مبارک ہے جو ولادت باسعادت کا ہے، اور اللہ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ آپ کی ولادت باسعادت اللہ نے اس کارگہ حیات میں وہ خاص واقعہ عطا فرمایا، یہ ایسا حادث، ایسا موقع ہے کہ جب سے اللہ جل شانہ نے کائنات پیدا فرمائی اور جب تک اس کے رہنے کا انتظام فرمایا، اس میں سب سے بڑا اور سب سے خوبصورت واقعہ ہے۔ اور اس آیہ کریمہ میں ارشاد جو ہے کہ آپ کی ذات اللہ نے اپنے حبیب کی صورت میں مجسم رحمت عطا فرمائی کل کائنات کو، اور جب یہ آیہ کریمہ ارشاد فرمائی کہ آپ کی ذات کل عالمین کے لیے باعث رحمت ہے، تو اگر آپ اس کے معنی بعید اور تفسیر میں جائیں تو سمجھ آتی ہے کہ ایک خالق ہے، باقی جو کچھ ہے مخلوق ہے۔ ایک خالق، باقی جو کچھ ہے مخلوق ہے، اور اس مخلوق کو وجود عطا کرنا۔ ہم تو تسلسل کو دیکھتے ہیں، اس کے حالات کو دیکھتے ہیں، اپنی زندگی کی روانی کو دیکھتے ہیں، نہیں، یہ روانیاں بات کی بات ہے، پہلے بات آئے گی وجود کے عطا کرنے کی، اور وہ ایک ذات خالق کی ہے، اور باقی جو کچھ ہے وہ سارا مخلوق ہے۔ اور وہ ارشاد فرماتا ہے کہ آپ کی ذات کے صدقے میں نے تمام مخلوق پر رحمت فرمائی۔ تو سمجھ آتی ہے کہ کل مخلوق کی تخلیق وہ صدقہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
اور اگر اس بات کو، اس نقطے کو سمجھیں تو پھر یہ سمجھ آتی ہے کہ آپ کی ولادت باسعادت کی خوشی صرف بندے مومن پر نہیں ہے، نہ صرف بشریت پر ہے، نہ صرف اس عالم پر ہے، نہ زمین و مکان کی ایک ایک جزیات پر ہے، بلکہ کل کائنات آپ کی ولادت سعادت منائے، کیونکہ بوجہ اللہ جل شانہ کی رحمت کی آپ کی ذات ضرور ولادت منائے۔ لیکن ایک اسی نقطے کے ساتھ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، میرے ساتھ میرے معزز مہمان خصوصی تشریف فرما تھے، اور ساری زندگی انہوں نے جس موضوع پر بسر کی ہے وہی عمومی زندگی میں بھی نافذ ہوتا ہے کہ کوئی بھی دعویٰ کیا جائے تو اس دعوے کو سچ ثابت کرنے کے لیے 7 شواہد ہوتے ہیں، اور جب ولادت باسعادت کی بات آئے گی تو احکامات دین کی بات نہ ہوگی۔ اور اللہ نے تمام مخلوق میں سے، میں اکثر دوستوں سے عرض کرتا ہوں کہ اپنی ایک ذات کو اگر آپ نے دیکھنا ہو، اللہ کی کل مخلوقات میں اپنی ایک ذات کو گننا ہو، اس کا شمار کرنا ہو، تو کیا یہ ممکن ہے کہ اگر اشاریہ لگایا جائے اور تا دم مرگ 000 ڈالتے جائیں تو موقع نہیں ملے گا، زندگی تمام ہو جائے گی اپنی ذات کا ایک لکھنے کے لیے۔ اور اس اللہ کا یہ احسان ہے کہ اس نے تمام مخلوق سے ہٹا کر، دیکھیں ایک طرف تمام، میں نے عرض کیا خالق کی ذات ایک، باقی جو کچھ ہے مخلوق، اور اس رب ذوالجلال نے تمام مخلوقات کو ایک طرف کیا، پھر بندے مومن کو مخاطب فرمایا کہ بحیثیت بندے مومن لقد من اللہ علی المؤمنین، جب بات آئے گی مومنین کی تو پھر اللہ کا ارشاد ملے گا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ بحیثیت بندے مومن میں نے جو تم میں اپنا حبیب مبعوث تمہیں میں سے فرمایا، یہ میرا تم پر تمام احسانات سے بڑھ کر احسان ہے۔ کون جانتا ہے اللہ کی ذات کو؟ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو ایک لمحے کو سوچو تو صحیح کہ ایک طرف کرو اور اپنے اور رب کے درمیان رشتہ تو جوڑ کر دکھاؤ۔ یہ احسان ہے اللہ کا کہ اللہ نے اپنا حبیب مبعوث فرمایا۔ میں اور آپ جس معاشرے میں رہتے ہیں، اس معاشرے کی عمومی زندگی کو تو دیکھو، کیا ممکن ہے کہ عام آدمی اس معاشرے کے اونچے درجے کے رہائشی سے ملاقات کر سکے؟ اس کے اوقات، اس کے مقرر کردہ اوقات میں بھی ممکن نہیں۔ وہ ڈھونڈتا ہے کہ کوئی ذریعہ ملے، کوئی موقع ملے جو اس میرے دیکھو نا، میں اور آپ ایک طرح کے لوگ ہیں، اسی طرح غریب انسان ہے، اس کی بھی زندگی اور موت ہے، اس کی بھی صحت اور بیماری ہے، اسی طرح واردات ہیں جس طرح اس معاشرے کے ایک بلند مقام کے حاصل کردہ انسان کے، اور وہ چاہتا ہے کہ مجھے اس تک رسائی ملے۔ دیکھو یہاں اللہ کا کرم کہ اللہ نے اپنا حبیب مبعوث فرمایا، ایک محنت کش اٹھتا ہے، میلے کچیلے کپڑے ہیں، اور کوئی معاشرے کا انسان اس کے ساتھ ہاتھ ملانا پسند نہیں کرتا، وہ جاتا ہے پاک صاف ہوتا ہے، وضو کرتا ہے، اور جس لمحے اس کا خیال ہے اللہ کے حضور روبرو ہو جاتا ہے، سبحانک اللہم الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العالی، وہ مخاطب ہو جاتا ہے رب کل کائنات سے۔ تو یہ صدقہ ہے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس مشت غبار کو آشنائی عطا فرما دی رب کل کائنات سے۔ اب جب یہاں اس بات تک ہم پہنچیں گے تو سمجھ آئے گی کہ بحیثیت بندے مومن تمام مخلوقات سے اللہ نے ہٹ کر جو ہمیں رشتہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم سے عطا فرمایا ہے۔ میں اگر ایک سادہ سوال اسی ضمن میں کر دوں، چونکہ ہمارے ناموں کے ساتھ فیملی نیم آوان ہے،
اور بچپن میں بھی اسی طرح جس طرح اپنی قوموں کی بڑھائی کے لیے نام لکھے جاتے تھے میں بھی لکھتا تھا. میں بھی سمجھتا تھا کہ شاید اعوان ہونا کوئی بہت بڑی بات ہے، یہ بہت تکڑی قوم ہے. میں بھی اسی لہجے میں اسی شوق میں نام لکھتا تھا. لیکن جو وقت گزرا، جو اللہ نے یہ دین کی آشنائی عطا فرمائی تو سمجھ آئی نہیں. لکھتا بھی ہوں، پورے شوق اور پوری محبت سے لکھتا ہوں. کیوں کہ یہ ہمیں ملاتا ہے خانوادہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. شکر ادا کرتا ہوں کہ یا اللہ تو نے رشتہ عطا فرمایا اپنے حبیب کے دربار سے. لکھتا اب بھی ہوں، لیکن اب جو میرے لکھنے کا انداز ہے اس میں وہ تکبر، وہ اکڑ، وہ غرور نہیں ہے. وہ شکرانے کے لیے لکھتا ہوں. اور آپ اور میں اگر عمومی بات اگر آپ آ جائیں تو میرا اور آپ سب کا عمومی طور پر آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا رشتہ ہے. میں اور آپ حیات برزخیہ سے ہوتے ہوئے روز محشر تک، اور اس میدان میں آپ سے کیا رشتہ ثابت کریں گے، کس بات کے لیے ہم گویا ہوں گے، اللہ کے حضور عرضاں ہوں گے کہ میرا اور آپ کا عمومی رشتہ کیا ہے. محمد الرسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں. ہمارا اور آپ کا رشتہ بحیثیت امتی ہے. ہم امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اور یاد رکھیے اس دار دنیا میں کلی ادراک ممکن نہیں. جس روز یہ بساط ہماری زندگی کی لپٹے گی اور حیات برزخیہ شروع ہوگی تو سمجھ آئے گی کہ کتنی اللہ کی عطا ہے، کہ امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرد ہونا کتنی بڑی اللہ کی عطا ہے. تو بات آئے گی کہ رشتہ امتی کا ہے. امتی کا رشتہ کہاں شروع ہوتا ہے؟ ولادت باسعادت کا جب موقع آیا تو ابھی لہب کے پاس اس کی غلام خاتون حاضر ہوئی. اس نے اطلاع دی، اور اس اطلاع کے بدلے کہ تو نے میرے بھتیجے کی پیدائش کی اطلاع دیے، جاؤ میں تمہیں آزاد کرتا ہوں. لیکن جب بعثت رحمت علی کا اس نے انکار کیا، اور جب آپ نے مکہ کی پہاڑی پر کھڑے ہو کر پورے خاندان قریش کو دعوت حق دی، اور اس نے جو الفاظ استعمال کیے اس کا جواب پھر اللہ کے حبیب نے نہیں، خود ذات باری تعالیٰ نے دیا کہ تبت یدا ابی لہب وتب. تو سمجھ آتی ہے کہ اس ماہ مبارک کو ضرور مناؤ، ضرور مناؤ. صرف ہم نہیں، کل کائنات منائے، اللہ کی کل مخلوق منائے، ضرور منائے. لیکن بات آپ سے جو اظہار محبت کے شواہد مانگے گی، جو میرے اور آپ پر سوال ہوگا، جو ہم نے اپنی کتاب اللہ کے حضور کھولنی ہے اور عرض کرنی ہے، جو روز محشر ہمارے ہاتھوں میں تھما دیجیے گی، جسے صاحب تحریر کر رہے ہیں اور تا دم مرگ تحریر ہے اور ہمارے ہاتھوں میں ہوگی، اس کا جو تحریر کا جو حساب ہوگا وہ اس بات کا ہوگا کہ کتنا تو نے عمل کیا اللہ کے حبیب کے ارشادات پر. آپ نے کبھی مکی زندگی، بلکہ یقیناً آپ ہم سب نے مکی زندگی کے واقعات ضرور سنے ہو. اللہ علماء کرام کو اور توفیق عطا فرمائے، انہیں اجر عطا فرمائے. ہمیں جگہ جگہ وہ بیان فرماتے ہیں. آپ کی پیدائش مبارکہ سے، آپ کی ولادت باسعادت سے لے کر ہجرت مدینہ منورہ تک، یہ جو مکی زندگی ہے، پہلی 40 سالہ جو آپ کی زندگی مبارک ہے، اس کو کفار نے بھی مانا کہ آپ صادق الامین ہیں. 40 سال زندگی بہت بڑا وقت ہوتا ہے ایک انسانی زندگی میں، اور اس انداز سے اللہ کے حبیب نے بسر فرمائی کہ قریش بھی صادق الامین کے القاب آپ کی خدمت میں عرض کرنے پر مجبور ہو گئے. لیکن جو 13 سالہ زندگی پھر دعوت حق کے ساتھ بسر فرمائی، پھر آپ نے ہجرت فرمائی، اور جو 10 سالہ مدنی زندگی ہے، کبھی غور فرمایا
مدنی زندگی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مکی زندگی سے جب آپ تشریف لے گئے، ہجرت فرما گئے مدینہ منورہ میں، تو پھر آپ کی زندگی کے حالات میں سختی نہیں رہی۔ کبھی غور کیجئے گا، 84 سے زائد غزوات و سرایہ ملتے ہیں 10 سالہ زندگی میں، 84 جنگیں ملتی ہیں 10 سال میں، اور ان 10 سالوں میں 84 غزوات و سرایہ کو تقسیم کریں اور پھر مجھے حالت امن کے وقت نکال کر بتائیں کتنا بنتا ہے۔ آپ نے لمحہ لمحہ زندگی کا جس نہج پر بسر فرمایا، جس اللہ کی محبت میں، جس اللہ کی مخلوق کی محبت میں آپ نے بسر فرمایا، آپ واقعات سیرت کے تو تب پڑھیں، حیران ہو جاتا ہے۔ اللہ کے حبیب کی خود حدیث مبارک کا مفہوم ہے کہ تمام انبیاء پر، تمام اللہ کے انبیاء پر تکالیف آئی ہیں، لیکن سب سے زیادہ جو تکالیف ایک ہستی پر آئی ہیں وہ خود آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ساتھ ارشادات عالی میں یہ بھی ملتا ہے کہ ایسی مثال ہے آپ کی، آپ نے فرمایا میری ایسی مثال ہے جیسے ایک آگ کا علو جل رہا ہو صحرا میں، اور چاروں طرف سے اس میں پتنگے آ کر گر رہے ہو اور پروانے جل رہے ہوں، اور کوئی دیوانہ وار انہیں روک رہا ہو، کوئی دیوانہ وار انہیں آگ سے بچا رہا ہو۔ میں اسی طرح اللہ کی مخلوق کو دوزخ کی آگ سے بچانے کے لیے تگ و دو کرتا ہوں۔ آپ رحمت للعالمین ہیں۔ کیا آپ نے وہ واقعات نہیں دیکھے کہ طائف میں آپ طائف کے قبیلوں کے پاس جب دعوت حق لے کر گئے اور وہ کس ظلم اور زیادتی سے آپ سے پیش آئے، اور جب آپ کے پاس اللہ کا فرشتہ حاضر ہوا کہ یا رسول اللہ اگر ارشاد فرمائیں تو اس پہاڑ کو الٹ کر رکھ دیا جائے، تب بھی آپ نے ان کے لیے یہی دعا فرمائی، اے اللہ، اے میرے اللہ، تیرے حبیب کو یہ نہیں جانتے، اے اللہ انہیں معاف فرما، یہ نہیں سمجھتے، شاید ان کی اولاد سمجھ جائیں۔ آپ رحمت للعالمین ہیں۔ ظاہری تکالیف جسے ہم انسانی تکالیف کے حوالے سے معاشرتی حالات اور جنگ و جدل کے حالات کے انداز میں دیکھتے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ کے حبیب کے قلب اثر پر وہ چیزیں زیادہ تکلیف دہ تھیں کہ جب آپ یہ دیکھتے کہ اللہ کی مخلوق اللہ سے بیگانہ ہو رہی۔ ظاہری تکالیف سے قلب اثر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی زیادہ تکلیف تھی۔ آج ہم جس معاشرے میں بستے ہیں، جن حالات میں بستے ہیں، جسٹس صاحب اپنے بیان میں جس کا ارشاد فرما رہے تھے، کیا وجہ ہے؟ مجھے یہاں سے بھائی نے جو اٹھایا تو وہ کوئی کلپ ریکارڈ کرنا چاہتے تھے، ان کا بھی یہی سوال تھا کہ کیسے ہمیں ایسے عادل حالات ملیں گے کہ ہم بحیثیت مسلمان اپنے معاشرے میں انصاف کر سکیں گے، امن اور سکون ہوگا۔ تو میں نے ایک حدیث مبارکہ ان کے سامنے عرض کی، اعمالکم امالکم او کما قال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کردار ہوگا ویسے حکمران ہوگا۔ تو جو آج کے حالات کی سختی کا اگر کوئی بھی تدارک دیکھنا چاہے تو میرے اور آپ کے اپنا کردار ہے۔ دعوی محبت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہے۔ دیکھو ایک لحظے کو سوچو تو صحیح، ایک لمحے کو سوچو تو صحیح، چھوٹی سی محفل ہے، قابل احترام خواتین و حضرات، اللہ ہم سب کا یہاں آنا قبول کرے، چھوٹی سی محفل ہے، یہاں کھڑے ہو کر یہاں ہمارے درمیان کوئی جھوٹا ثابت ہو جائے، سوچو تو صحیح اس پر کیا گزر رہی ہوگی۔ اور اللہ کا دربار ہوگا جس روز شہنشاہ بادشاہ دنیا کے خود زبان سے ارزاں ہوں گے کہ مالک کل کائنات بادشاہی تیری ذات کی ہے اور کچھ نہیں ہے، اور ہر جی کانپ رہا ہوگا، لرزاں و ترساں ہوگی ہر شے، اور ہم دعوی محبت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوٹلی لے کر حاضر ہوں گے کہ یا اللہ مجھے بھی دعویٰ ہے تیرے حبیب کے ساتھ عشق کا اور محبت کا، اور جب اسے کھولا جائے گا تو اس میں کردار کیا نکلے گا کہ یا اللہ میں نے تیرے حبیب کے لیے نعت پڑھی، میں بچوں کی نوکریاں مانگتا رہا، یا اللہ میں دنیا کے رزق مانگتا رہا، یا اللہ میں اپنی صحت مانگتا رہا، میں دنیا کا جاہ و جلال مانگتا رہا،
کیا یہ سوال نہ ہوگا کہ وہاں سے اللہ کے ذات باری تعالیٰ مانگا کہ نہیں مانگا؟ اس پوٹلی کو جب کھولا جائے گا، ایک لحظے کو سوچو تو صحیح، دیکھو تو صحیح، کہ جب اس پوٹلی کو کھولا جائے گا، میں آپ کے سامنے میں نے کہا میرا گریباں آپ کے سامنے چاک نہیں ہے، آپ کا گریباں میرے سامنے چاک نہیں ہے، لیکن خود تو جھانکے تو نظر آتا ہے، ایک لحظے کو جھانک کر دیکھو تو صحیح کہ روز معاشر میں ہم اپنی جو پوٹلی لے کر کھڑے ہوں گے کہ یا اللہ میں تیرے حبیب کی محبت میں یہ سارا کچھ سامان بنا کے لایا ہوں گا، اسے جب کھولا جائے تو کیا نکلے گا؟ ہم اس محبت کے دنیا کے اصول کہتے ہیں نا کہ محبت اور جنگ میں سب جائز ہے، اپنے گرد و پیش معاشرے میں دیکھ لو، اس والدین کی محبت، ہم کتنی بات کرتے ہیں والدین کی محبت کی، جس والدین کی وراثت سے کچھ نہ مل رہا ان کے حالات دیکھو، اس اولاد کے حالات دیکھو جو کما کر نہیں لا سکتی، ان بہن بھائیوں کے حالات دیکھو، اسی معاشرے میں میں اور آپ اسی معاشرے کا حصہ ہیں، دیکھو تو صحیح ہمارے محبت کے اصول کیا ہے۔ ضروریات کی ایک جمع تفریق ہے، ایک لالچ پر مربوط رشتے ہیں، حق اور حقیقت اگر کسی کو درکار ہے، صراط مستقیم کسی کو درکار ہے، کسی کو وہ دعوے محبت میں حقائق درکار ہیں، تو ما سوا اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور کہیں نہیں ملے گی۔ یہ موقع ہے، یہ حالات ہے۔ میں آج صبح جب آ رہا تھا تو میں گھر سے نکلا اس محفل کے لیے، تو مجھے ایک ایسے میرے سینے میں ایسے کسی نے دستک دی، ایک خیال آیا کہ میرے رفقا میں بہت ہی پیارے دو میرے بزرگ پچھلی سالانہ جو پروگرام یہاں کا کیا گیا تو میرے ساتھ تھے، میرے ساتھ میری گاڑی میں بیٹھے تھے، میرے ساتھ اس محفل میں موجود تھے، دو صاحب مجازین سلسلہ عالیہ میرے ساتھ موجود تھے، میں آتے ہوئے آج ان کی کمی محسوس کر رہا تھا، کہاں ہیں؟ اپنی زندگی کی ٹک ٹک، اپنی زندگی کا وقت، معین وقت پورا کر کے اللہ جل شانہ نے انہیں برزخ میں منتقل فرما دیا، اللہ ان کے درجات بلند فرما۔ یہ جو ہماری زندگی کی ٹک ٹک چل رہی ہے، اگلے سال اگر اللہ جل شانہ نے توفیق دی کہ یہاں یہی محفل سجائی جائے تو کیا گارنٹی ہے میرے اور آپ کے پاس کہ ہم بھی موجود ہوں گے اس محفل میں؟ تو پھر اس بات پر آؤ کہ فَاتَّبِعُونِي، اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اختیار کرو۔ زندگی کے جس شعبے میں ہو، عموماً میں دیکھتا ہوں، عموماً میں گفتگو میں دیکھتا ہوں، سوال و جواب میں دیکھتا ہوں، مجھ سے بھی بارہا سوال ہوا ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو خرابی ہے اس کا سبب شاید علماء کرام ہے۔ ایک بات میری یاد رکھیے گا، کوئی معاشرہ جب انحطاط کا شکار ہوتا ہے تو وہ اجتماعی طور پر انحطاط کا شکار ہوتا ہے، اس کے شعبے انفرادی طور پر انحطاط کا شکار نہیں ہوتے۔ اور کسی معاشرے میں بھی سکون نہیں ہو سکتا جب تک حقوق و فرائض کا جو تعین ہے وہ نہ ہو۔ اور ہمارے جو معاشرے ہیں اس میں حقوق پر بات ہے، فرائض پر بات نہیں ہے۔ اور جو اللہ جل شانہ کا سوال ہے وہ صرف اس بات پر نہیں ہوگا کہ علماء کرام نے کیا کیا، وہ اس ہر انڈیویجول سے سوال ہوگا۔ میں نے اپنا سوال لے کر جواب لے کر حاضر ہونا ہے، آپ نے اپنا جواب لے کر حاضر ہونا ہے۔ ذمہ داری کے حوالے سے میں مانتا ہوں کہ وراثت ہے انبیاء کی علماء کرام کے پاس، میں سمجھتا ہوں کہ عمومی ذمہ داری سے زائد ہے ان کی خصوصی ذمہ داری، لیکن یہ کہہ کر بری و ذمہ ہو جانا یہ صحیح نہیں ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے بحیثیت بندے مومن دین اسلام کا حصول، اس پر عمل اور اس کو اللہ کی مخلوق تک پہنچانا ہر بندے مومن کی ذمہ داری ہے، اور اس کا جواب دینا ہوگا۔ اور اللہ جل شانہ کتنے کریم ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میرے حبیب کا اتباع کرو، فَاتَّبِعُونِي،
युहब्बुकुम अल्लाह, मैं तुम्हें महबूब बना लूँगा। हम लोग सूफिया को, हम लोग अहलुल्लाह को मानने वाले हैं, उनसे इज़हार मोहब्बत करते हैं, खुद जैसे भी हों, लेकिन समझते हैं कि अल्लाह का नेक बंदा है, अल्लाह की ज़ात के लिए, अल्लाह के हबीब की ज़ात के लिए हम उसकी भी रिस्पेक्ट करते हैं। और अल्लाह जल्ल शानु हर बंदे मोमिन को वलीउल्लाह इरशाद फरमाता है, अल्लाह वलीउल्लज़ीना आमनू, हर ईमान लाने वाला वलीउल्लाह है। कुरान करीम इरशाद फरमा रहा है, मैं नहीं अर्ज़ कर रहा, कुरान करीम इरशाद फरमाता है कि अल्लाह वलीउल्लज़ीना आमनू, अल्लाह हर बंदे मोमिन का दोस्त है। उसके अपने मदारिज हैं, उसके अपने हालात हैं, उसकी अपनी मेहनत कावश इजहार है और करम है अल्लाह का और उसके हबीब की ज़ात का। और जब युहब्बुकुमुल्लाह बात आ जाएगी कि तुम्हें अल्लाह महबूब कर लेगा, व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम, और तेरे गुनाह माफ़ फरमा देगा, वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम, और अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। और जब इस दूसरी आयत करीमा की तफसीर पर हम आए कि वमन युतिल्लाह व रसूल, मैंने अजीब अंदाज देखे हैं इस पर भी बात करते हुए कि इताअत अल्लाह जल्ल शानुहु की है, इताअत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लम हकीकतन इताअत ज़ात बारी ताला है। क्योंकि आपका इरशाद आली चाहे मुतलव्व है चाहे गैर मुतलव्व है, मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, आपकी ज़बान पाक से हर अदा होने वाला लफ्ज़ वो है जिसे अल्लाह जल्ल शानुहु अता फरमाता है। तो इताअत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लम हकीकत में अल्लाह जल्ल शानुहु की इताअत है। तमाम मखलूक में अफजल तरीन हैसियत अल्लाह के अम्बिया और रसूल की है। अम्बिया और रसूल के बाद अगर बात आएगी वलायत की खासी की, तो इसमें असूल है कि नबूवत वाहबी है और वलायत कसबी है। नबूवत वाहबी है और वलायत कसबी है। नबूवत फ़कत अल्लाह की अता है, मेहनत और कावश से नसीब नहीं होती, ये अल्लाह का अपना करम है। और अल्लाह के अम्बिया की शान बयान करना माओ शुमा के बस की बात नहीं है। हमें वो इदराक ही नहीं है कि अल्लाह की अम्बिया और रसूल और फिर आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर हम बात करें। हमारा न वो इल्म है, न हमारे वो जज्बात हैं, न हमारा वो इदराक है। लेकिन जब बात वलायत की आएगी तो वलायत कसबी है। मुमकिन है कोई बशर ईमान लाए और अल्लाह के हबीब के बताए हुए रास्ते पर अमल करे तो मुमकिन है वलायत के दर्जात को हासिल करता करता बुलंद दर्जे तक चला जाए। और जब सिद्दीकीन की बात आती है तो सैयदुस सिद्दीकीन हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जी हस्ती है। और ये लक़ब किस लम्हे पर नसीब हुआ कि जब मेराज की बात आई, जब शेबे अबी तालिब की 3 साल की सख्तियों के बाद मुसलमान मक्का मुकरमा की शहर में और बाकी जो कुरैश हैं उनके साथ जब वापस बहाल हुए तल्लुकात, तो उस लम्हे वाक़या मेराज पर जब बात हुई और आपने जब ये इरशाद फरमाया बैतुल्लाह शरीफ में कि रात मेराज हुई, आपने वो वाक़यात जब इरशाद फरमाए तो कुफ़ार ने शोर व शुगा किया, मज़ाक किया और कोशिश की कि हर बंदे मोमिन तक, आपके सहाबा तक ये बात पहुंचाई जाए कि देखो आपके नबी जिनको आप अल्लाह का रसूल मानते हो, ये तो कहते हैं कि मैं एक रात में बैतुल मुक़द्दस से होकर आ गया हूँ। उन्हें आपसे हटाया जाए, दूर किया जाए कि ये ज़ाहिरी दस्तरस की बात नहीं है। और जब यही बात हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के गोश गुजार की गई कि सुना आपके दोस्त क्या कहते हैं, उन्होंने फरमाया क्या कहते हैं? उनका वो कहते हैं कि मैं इस गुज़श्ता रात में गया हूँ बैतुल मुक़द्दस और वहाँ से फिर वापस आया हूँ। तो उन्होंने फरमाया मैं इसकी तस्दीक करता हूँ। अगर वाक़अतन आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया है तो मैं इसकी तस्दीक करता हूँ। तब आपका लक़ब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ मशहूर हुआ। सिद्दीक़ आला तरीन मनसब भी है वलायत के दर्जात में।
بارہا ولایت کی باتیں سننے کو ملتی ہیں، اور عجیب اتفاق دیکھتا ہوں کہ جو عہدہ بڑا ہوتا ہے اس کو چھوٹے نمبر پر بولا جا رہا ہوتا ہے، اور جو عہدہ چھوٹا ہوتا ہے اسے بڑے نمبر پر بولا جا رہا ہوتا ہے۔ یہ سمجھ نہیں ہوتی کہ ولایت کے جو مخصوص ہیں نشستیں وہ ہیں کیا، نام کیا ہیں، لیکن بولے چلے جا رہے ہوتے ہیں محافل میں، اور جگہ جگہ پر بات ہو رہی ہوتی ہے۔ صدیق وہ منصب بھی ہے۔ ایک تو بات صادق وہ ہوتا ہے جو سچ بول رہا ہو، جو بات ہو رہی ہے اس کی تصدیق کر رہا ہو، اور صدیق پر کچھ علماء جو بحث کرتے ہیں وہ یہ فرماتے ہیں کہ صدیق اللہ کی وہ عطا ہے کہ وہ جس طرح بات کرتا ہے اللہ پاک اس طرح کے حالات پیدا فرماتے ہیں۔ لیکن یہ بات سمجھ کی ہے، میرے اور آپ کی سوچوں سے بلند بات ہے۔ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ لطیفہ قلب، راسخ لطیفہ قلب لے کر دار دنیا سے حیات برزخیہ میں منتقل ہونے والے پر اللہ کا احسان ہوتا ہے کہ اس کی بخشش کا سبب بن جاتا ہے۔ آج باہر نکلو، ڈھونڈو راسخ لطیفہ قلب ہے کیا، لطائف ہیں کیا، مراقبات ہیں کیا، آپ ڈھونڈو تو صحیح، حیران ہو جاؤ گے کہ شخصیات ملیں گی، لیکن کیفیات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تعلیمات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو پہلو ہیں، ایک پہلو ظاہری ہے، ایک باطنی ہے، اور جو میں نے منصب کی بات کیا یہ باطنی پہلو سے حصول کیفیات کے لیے منصب صدیق تک انسان پہنچتا ہے۔ اور اللہ کا ارشاد ہے کہ اتباع اللہ کا اختیار کرو، اللہ کے حبیب کا اختیار کرو، وہ اللہ کے انبیاء میں، اللہ کے صدیقین، اللہ کے شہداء، اللہ کے صالحین، ان کے ساتھ آخرت کی محفل عطا فرما دے گا۔ وحسن، اور کتنی خوبصورت ہیں، اولئک رفیقا، یہ سنگ کتنا خوبصورت ہے۔ چونکہ جنت کی جب بات آتی ہے حاضرین محفل، تو جنت میں جو بھی نعمتیں ہیں، کسی نعمت سے، کسی موقع سے، کسی لمحے سے بھی انسان تنگ نہیں آئے گا، ہر آنے والا لمحہ لحظہ پہلے سے خوب ہوگا، اور پھر اس میں اتنی اللہ کی عطا، اتنا اللہ کا کرم کہ پھر اس میں وہ محافل جو اس کے مقربین کی ہیں، اللہ کے حضور سورہ فاتح میں ہاتھ باندھ کر روز کتنی بار عرض کر رہے ہوتے ہو، کن لوگوں کا رستہ جن پر بارہا تیرا انعام ہوا، وہ رستہ سورہ فاتح جس وقت نازل ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج شیطان سر میں مٹی ڈالتا ہے، زمین پر لیٹتا ہے اور کہتا ہے کہ جو یہ دعا اللہ کے حضور مانگے گا میں اس کا کیا بگاڑ سکوں گا۔ اور اس سورہ مبارک میں ہم جو صراط مستقیم مانگتے ہیں، اس سورہ مبارک میں جو رستہ مانگتے ہیں، وہ وہی ہے جو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار کرتا ہے۔ آپ اظہار محبت کے واقعات دیکھیں، اللہ کا حبیب ایک غزوے میں شریک ہیں، ایک صحابی رسول کا پوچھا گیا، زخمیوں میں ہیں، شدت زخم سے وہ چور ہیں اور قریب ہے کہ اس دار فانی سے وہ اب ان کی روح قبض ہو جائے اور وہ شہداء میں چلے جائیں۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا چاہتے ہو تو انہوں نے عرض کی مجھے اللہ کے حبیب کی محفل میں پہنچاؤ، میں ملنا چاہتا ہوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ جب آپ کی خدمت میں انہیں لایا گیا، آخری لمحے ہیں، یہ نہیں کہا پانی دو، یہ نہیں کہا میرے والدین کہاں ہیں، یہ نہیں کہا میری اولاد کہاں ہے، یہ نہیں کہا میرا مال و دولت کا کیا ہوگا، تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میں آپ کے قدم مبارک میں سر رکھنا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میری روح قبض ہو کہ تو آپ کے قدم مبارک میں سر میرا ہو۔ اللہ کا احسان ہوا ان ہستیوں پر، انہوں نے حق ادا فرمایا۔ اسی طرح خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی ولادت باسعادت جس کی ہم خوشی مناتے ہیں الحمدللہ، اس دائر دنیا میں بحیثیت یتیم ہوئی۔ جب آپ نے اس دائر دنیا سے پردہ فرمایا تو آپ کی حیثیت دنیا میں ایک حکمران کی تھی،
ایک یتیم کی حیثیت سے لے کر ایک حکمران کی حیثیت تک مجھے بتائیں معاشرے میں کون سی ایسی حیثیت بچتی ہے کہ جس میں رہنمائی نہ موجود ہو۔ آپ معاشی، معاشرتی، ذاتی مسائل تک، گھریلو حالات تک چلتے آئیں، کہیں کسی جگہ تشنگی نہیں ملے گی۔ اور دعا گو ہوں اللہ جل شانہ کے حضور کہ اللہ مجھے اور آپ کو اس ماہ مبارک کے صدقے، اس ولادت باسعادت کے صدقے بعثت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے کی توفیق اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بعثت کیا ہے؟ کیوں حضرت مدد اللہ علیہ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اس ولادت باسعادت کی خوشی میں عشاق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیغام پہنچاؤ کہ اس عشق میں جو آپ کو گواہی درکار ہے وہ بعثت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع ہوتی ہے۔ میں ایک دفعہ پیچھے کسی ملعون نے آپ کی شان میں گستاخی کی تو مجھے یورپ کی کسی جگہ سے، غالباً UK سے کسی ساتھی نے فون کیا۔ اس نے کہا کہ بھائی جان مجھے بہت غصہ ہے، میرا اندر پھٹتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں کچھ کروں، میں کیا کروں اس اظہار محبت کے لیے، مجھے دکھ ہے، مجھے تڑپ ہے، تکلیف ہے، میں کیا کروں۔ ایک تو اظہار محبت ہم یہاں کرتے ہیں نا کہ دوسرے بھائی کا مکان جلا دیا، دوسرے بھائی کی گاڑی جلا دی، دوسرے بھائی کی ریڑھی جلا دی، دوسرے بھائی کے سامان نقصان پہنچا دیا۔ نہیں، میں نے اس سے عرض کی، میں نے کہا اگر تمہیں واقعی دکھ اور تکلیف ہے تو پلٹ کر دیکھو اپنی زندگی کی روش کو۔ ہر وہ انداز زندگی کا جو اللہ کے حبیب کے حکم کے خلاف ہے اسے نکال باہر پھینکو۔ واقعتاً اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں تکلیف ہے اس بات کی کہ آپ کی شان میں گستاخی ہوئی ہے تو آپ کے احکامات کی جو گستاخی میں اور آپ روز کرتے ہیں انہیں اپنی زندگی کی معمولات سے نکال باہر پھینکو۔ تو کیا یہ میرے اور آپ کا ذمہ نہیں ہے؟ اللہ کا احسان، اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے موقع عطا فرمایا ہوئے۔ زندگی کی روش، یہ روزمرہ کی روٹین ہماری چل رہی ہے، ہمیشہ نہیں رہے گی۔ مجھے اور آپ کا جو وقت متعین ہے، میں نے بھی چلا جانا ہے، آپ نے بھی چلا جانا ہے، اور اللہ کے حضور یہ دعا ہے کہ اللہ بحالت ایمان لے جائے۔ پلٹیں، اپنی زندگی کو دیکھیں، اپنی معاملات کو دیکھیں، وہ طرز زندگی اختیار فرمائیں جو اللہ کے حبیب کے ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے۔ دیکھو ہم کہاں پہنچ چکے ہیں، اظہار محبت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جھگڑا۔ دیکھو ہم کس حالت کو پہنچ چکے ہیں، ہم معاشرتی طور پر کس انحطاط کا شکار ہو چکے ہیں کہ یہ وہ دربار ہے جہاں محبت اور جنگ بھی اصول و ضوابط کی پابند ہے۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، یہ ارشاد اولو العزم صحابہ کرام کو ہے، اور اس دربار کی اظہار محبت میں ہم دست و گریباں ہوں۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ یہ بات سمجھ سے بالا ہے، تو اس لیے میری یہی گزارش ہے کہ سلاسل تصوف پر میں اجمالی بات کرتا جاؤں اور اس کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ غالباً میں نے کافی وقت آپ کا لیا، چونکہ حضرت مدد اللہ علی کا بیان ہے، ریکارڈڈ بیان ہے، انشاءاللہ اکٹھے حضرت جی کا بیان سنیں گے۔ اس کے بعد ساتھیوں سے میں نے عرض کیا ہے کہ باجماعت نماز کا اہتمام ہو تاکہ باجماعت نماز کی ادائیگی کے لیے کسی کو پریشانی نہ ہو، ہم باجماعت نماز ادا کر سکیں۔ سلاسل تصوف جیسے یہ ارشاد فرما رہے تھے کہ 4 ہیں، 17 کے قریب نام ملتے ہیں، شاید اس سے زائد بھی۔ 4 بڑے سلاسل تصوف ہیں، جن میں سے سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے ہم خدا میں حضرت مدد اللہ علی اس کے شیخ ہیں، اور ہماری کوشش ہے کہ ہر بندے مومن تک پہنچ کر کھٹکھٹا کر اسے بتایا جائے کہ کیفیات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ ہے۔ ایک دفعہ میرے ساتھ ایک بہت محترم میرے دوست بیٹھے تھے اور بہت بڑا نام رکھتے ہیں، اور ایک محفل میں ہم اکٹھی بات کر رہے تھے، تو میں بیان کرنے کے بعد جب ہم اکٹھے وہاں سے روانہ ہوئے تو ایک بات انہوں نے مجھے کہی۔ انہوں نے فرمایا کہ حضرت اگر اجازت ہو آپ محسوس نہ کریں تو میں ایک بات عرض کروں۔ میں کہ جی ارشاد فرمائیں حضرت، میں تو ایک کمزور انسان ہوں، میں نے شاید 100 خطا کی ہو، آپ نشاندہی فرما دیں تو میرے لیے بہتر ہے کہ آنے والے وقت میں صحیح بات کر سکوں۔ تو وہ بزرگ مجھے فرمانے لگے
کہ تم خاصوں کی بات، میں نے لطائف پر بات کی، لطیفہ قلب بتایا، کرایا، سمجھایا، تو تقریر کے آخر میں تو وہ مجھے فرمانے لگے کہ تم خاصوں کی بات عاموں کو کیوں بتا رہے ہو؟ یہ ان کی اور میری، میں اس لیے ان کا نام نہیں لے رہا کہ یہ ان کی اور میری دو بندوں کے درمیان گفتگو ہے، میں آپ سے گفتگو شیئر کر رہا ہوں۔ وہ جنہیں انہوں نے ارشاد فرمایا تم خاصوں کی بات عاموں کو کیوں بتاتے ہو؟ میں نے انہیں کوئی جواب نہیں دیا، خاموش رہا۔ لیکن میں نے اپنے دل میں جو اللہ نے مجھے سوچ دی وہ یہ تھی کہ اللہ نے دے عاموں کو دی ہے، وہ خاصوں کے لیے کب رکھیں گے؟ ہم خود عام لوگ ہیں، اللہ نے ہم عام لوگوں کو دی ہے تو ہم تو عام لوگوں کو بانٹیں گے۔ اب کاؤنٹ کرتا ہے ہر انڈیویجول کا اپنا رشتہ، جو اس کا اور اس کے رب کا اپنا رشتہ ہے، بات اس پر آئے گی۔ دنیا کے تعلقات ون سائیڈڈ نہیں ہوتے، لیکن لوگ ون سائیڈڈ رکھنے کی کوشش میں رہتے ہیں اپنے لالچ کے لیے۔ لیکن یاد رکھیے گا خالق کل کائنات سے یہ اصول ہے، یہ اصول ہے، خالق کل کائنات سے اگر کوئی تعلق استوار کرنا چاہتا ہے بندگی کا، اس سے تمنا کرنی ہوگی، اسے اس کے حضور دست بستہ حاضر ہونا ہوگا۔ اگر کوئی یہ سمجھے کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں، آج خود مجھے بلاوا آ جائے گا، تو وہ پھر بیٹھا رہے گا۔ بلاوا ضرور آئے گا لیکن ملک الموت کا آئے گا، اور اللہ معاف کرے اس سے پہلے وہ خلوص عطا فرما دے کہ اللہ کی حضوری کے لیے طلب پیدا ہو جائے۔ اور کسی قلب میں یہ طلب ہو کہ کیفیات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درکار ہوں، آپ کے زمانہ مبارک میں اور آج ہمارے زمانے میں بہت فرق ہے۔ خیر القرون کی عظمتیں ہم بیان کرنے سے قاصر ہیں۔ پیران پیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی خدمت میں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت نے کسی نے عرض کیا کہ حضرت عمر ثانی کی جو شان ہے، عمر بن عبدالعزیز جنہیں عمر ثانی کہا جاتا ہے، ان کی شان بڑی ہے یا حضرت امیر معاویہ کی شان بڑی ہے؟ کسی نے سالک نے آپ کی خدمت میں سوال کیا۔ چونکہ عمر بن عبدالعزیز عمر ثانی اس لیے کہا جاتا ہے کہ اسلامی فتوحات حضرت عمر فاروق کے بعد جو پھر ربط قائم ہوا اور بے شمار بڑی، وہ پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں ہوئی، اس لیے عمر ثانی آپ کو کہا جاتا ہے۔ آپ تابعین میں سے ہیں۔ تو حضرت کے پاس کسی نے عرض کی کہ حضرت آپ کی شان بڑی ہے، حضرت عمر بن عبدالعزیز کی شان بڑی ہے یا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بڑی ہے؟ تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ اگر ایک کچا رستہ ہو اور اس سر راہ میں بیٹھا ہوں اور حضرت امیر معاویہ گھوڑے پر سوار وہاں سے گزریں اور اس گھوڑے کے سموں سے اٹھنے والے دھول میرے ننگے سر پر اگر پڑ جائے تو میں سمجھوں گا میری بخشش کے لیے کافی ہے۔ تم شان کی برابری کی بات کرتے ہو، اس گھوڑے کے نتنوں کی جو خاک ہے اس کی شان اعلیٰ ہے عمر بن عبدالعزیز کی شان سے۔ وہ عظمتیں عطا ہوئی انہیں معیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آج ہمارے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے درمیان 14 صدیاں حائل ہیں، لیکن یاد رکھنا کلمہ وہی ہے، احکامات دین وہی ہیں، معاشی معاشرتی اصول دین کے وہی ہیں، اختیار کرنے کے حکم وہی ہیں، چونکہ آپ کی نبوت کے ساتھ کبھی تھا نہیں لگا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ وہ کیفیات فیضات روز معاشر ہر چاہنے والے تک جائیں گی اور پہنچیں گی۔ تو بات صرف میرے اور آپ کے اپنے طلب کی ہے۔ اور ان 14 صدیوں کی جو میں نے بات کی، ایک نقطہ اس میں اور عرض کروں کہ نہ صرف یہ 14 صدیاں ہیں، 2 حالات زندگی ہیں۔ ہم دار فانی میں ظاہری دنیا میں ہیں، آپ برزخ میں جلوہ فروز ہیں۔ نہ صرف صدیوں کی دوری بلکہ دو وقت ہیں، ایک دار دنیا ظاہر ہے اور ایک حیات برزخیہ ہے، بہت بڑا فرق ہے۔ لیکن کیفیات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاصل کرنے والا
آپ کے حضور آپ کی خدمت میں حاضر ہو سکتا ہے۔ روحانی طور پر کوئی بھی بندہ مومن محنت کرے، اللہ قبول فرمائے، اسے عطا فرمائے، آج بھی آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہو سکتا ہے۔ اس سے پہلے دیکھنا ہے کہ کیا میرا وہ کردار ہے، کیا حلال و حرام میں میرے وہی تقاضے ہیں جو اللہ کے حبیب نے پسند فرمائے ہیں۔ تو ساری باتوں کی دو باتیں، ایک بات کہ میں کہاں کھڑا ہوں، آج میری جو گفتگو ہے اس کا جو محاصل ہے وہ فقط دو باتیں، کہ ہر انڈیویجول دیکھ لے کہ میں کہاں کھڑا ہوں، اور ساتھ دیکھ لے کہ میرے لیے حکم کیا ہے۔ اللہ ہمیں وہ حکم اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج اس محفل میں ہم سب کا آنا اللہ قبول فرمائے۔ ہمارے جن دوستوں نے محنت کی، جو کاوش کی، آپ آنے والوں نے جو تکالیف اٹھائیں راستے میں، اللہ ہر ایک ساتھی کا ایک ایک قدم قبول فرمائے، اور اس کی شرف قبولیت اپنی ذات کے صدقے، اپنے حبیب کے صدقے، اپنے دین کے صدقے، اس ماہ مبارک اور ولادت با سعادت کے صدقے، بعثت رحمت عالی کے صدقے ہماری زندگیوں میں حقیقی تبدیلی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔